الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیزان محترم، معزز بزرگوں، قابل احترام بھائیوں، آج رمضان مبارک کی 17 تاریخ ہے۔ رمضان کی 17 تاریخ کو اسلام کی پہلی جنگ اور پہلی لڑائی پیش آئی تھی، جس کو غزوہ بدر کہتے ہیں۔ غزوہ بدر کے واقعے کو ہم لوگ سنتے رہتے ہیں، لیکن آج خاص کر ایک موقع کی مناسبت یہ ہے کہ رمضان بھی ہے، 17 تاریخ بھی ہے اور جمعے کا دن بھی ہے، تو اس سے متعلق چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھی جائیں گی۔ اور دوسرا یہ کہ اس وقت جو حالات وبا کے چل رہے ہیں، اس سلسلے میں 3 کام ہیں جو ہمیں کرنے ہیں، اس کی بھی وضاحت آخر میں انشاءاللہ مختصر طور پر کی جائے گی۔ غزوہ بدر کے واقعے کو تھوڑا سا ذہن میں رکھیں، چونکہ بعض اوقات جس تاریخ کو، جس مہینے میں اسلامی تاریخ کا کوئی اہم واقعہ پیش آتا ہے، اگر ہم اس کا تذکرہ کر لیں گے اور ذہن و دل میں اس کو تازہ کر لیں گے تو یہ واقعات ہمارے ایمان کی مضبوطی کا ذریعہ بنتے ہیں، ہمارے لیے عمل کرنے میں تقویت کا ذریعہ بنتے ہیں، اور ہم کو اپنے ایمان کا جائزہ لینے، ایمان کا محاسبہ کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ اس لیے غزوہ بدر کے واقعے کو مختلف موقعوں پر سننے کے باوجود بھی اس عزم کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ سننا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر ایک چھوٹی سی جماعت کو، جن کے پاس اسباب نہیں تھے، وسائل نہیں تھے، ہتھیار نہیں تھے، لڑنے کی چیزیں اور سامان نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل ایمان تھا، کامل یقین تھا، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی جماعت پر، ایک بڑی فوج پر کامیابی اور غلبہ عطا فرمایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ضابطہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے اور اصول ہے کہ اپنی فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ بہت سی مرتبہ چھوٹی جماعتیں وہ بڑی جماعتوں پر غالب ہو گئی اور کامیاب و کامیاب ہو گئی۔ جب ان کے اندر ایمان ہوگا، یقین ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہونے کی امید ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس 100% بھروسہ ہوگا، تو پھر مشکل حالات میں آسانیاں دکھانے والا اور ناممکن حالات کو سازگار بنانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام 13 سال مکہ مکرمہ میں رہے، اللہ کے نبی کو ستایا جاتا رہا، صحابہ کرام کو پریشان کیا جاتا رہا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ ہجرت کر جائیں۔ صحابہ کرام نے ہجرت کرنا شروع کی اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور مدینہ منورہ کو اپنا مستقل ٹھکانہ بنایا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ منتقل ہو گئے تو آپ کے خلاف اور اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں کرنے والے تھے، مکر و فریب کرنے والے تھے، وہ خاموش نہیں بیٹھے، بلکہ ان کی سازشیں چلتی رہی، ان کی کارستانیاں جاری رہی، اور ان لوگوں نے کوئی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیا کہ جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو پریشان کیا جائے یا ستایا جائے۔ ادھر تک دوسرا سال ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ابو سفیان شام کے ملک سے سامان لے کر مدینہ منورہ کے بارڈر سے اور کنارے سے
مکہ مکرمہ کو واپس جانے والے۔ ابو سفیان اس وقت تک ایمان نہیں قبول کیے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ایک بڑا تجارت کا قافلہ لے کر اور بڑا تجارت کا سامان لے کر ابو سفیان مکہ مکرمہ کو جانے والے ہیں اور مدینے کے راستے سے وہ گزرے گے۔ جب اللہ کے نبی کو معلوم ہوا تو اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کہا کہ تم جاؤ اور اس قافلے کا پیچھا کرو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اس قافلے کے مال کو غنیمت کے طور پر عطا کر دے، کیونکہ دشمن ہیں وہ اسلام کے خلاف سازشیں کرنے والے، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے والے، تو ان کی کمر کو توڑ دی جائے اور ان کے آلات کو چھین لیا جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارادے سے صحابہ کرام کو بھیجا، اور ابو سفیان انتہائی زیرک، ہوشیار اور ذہین آدمی تھے۔ ان کو یہ اس بات کی فکر تھی کہ کہیں ایسا تو نہ ہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامان تجارت پر حملہ نہ کر دیں۔ وہ ہر آنے والے رستے میں ملنے والے آدمی سے پوچھتے کہ مدینے کے کیا حالات ہے، کوئی آدمی قافلہ نکلا ہے کہ کہیں کسی کام کے لیے۔ تو اتفاق درمیان میں کسی آدمی نے ابو سفیان کو بتا دیا کہ محمد نے اپنے چند آدمیوں کو تمہارے پیچھے بھیجا ہے۔ جیسے ابو سفیان کو معلوم ہوا تو ابو سفیان نے آدمی کو تیار کیا، گھوڑے پر تیز رفتاری کے ساتھ یہ پیغام دے کر مکے بھیجا کہ جا کے مکے کے لوگوں کو پیغام دے دو کہ وہ اپنے سامان کی حفاظت کے لیے تیار ہو جائے، محمد تمہارے سامان تجارت پر حملہ کرنے والے ہیں۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کا ارادہ نہیں تھا، لڑائی کا ارادہ نہیں تھا، صرف تجارت کے قافلے پر حملہ کرنا تھا اور اس سامان کو حاصل کرنا تھا۔ اور دوسری طرف ابو سفیان نے چال چلی کہ اپنے لوگوں کو اطلاع کروا دی اور خود تیار کروا دیا۔ اب اچانک حالات بدل گئے، ادھر دشمن تیار ہو رہا ہے اور ادھر مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ مسلمانوں کو جنگ کا ارادہ نہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری صورتحال معلوم ہوئی کہ ابو سفیان کی سازش میں اور مکے سے لڑنے کے لیے قافلے کو منگوا رہا ہے تاکہ مسلمانوں پر حملہ کر سکے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پھر جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد پوری صورتحال بتا دی کہ یہ مسئلہ ہے اور دشمن تمہارے پر حملہ کرنا چاہتا ہے، اب تم بتاؤ کہ ہم کیا کریں۔ سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ جو فیصلہ کرنا چاہیں فیصلہ کیجئے، ہم ہر اعتبار سے آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے بعد حضرت عمر کھڑے ہوئے اور انہوں نے بھی تائید کی اور فرمایا کہ اللہ کے نبی ہم ہر اعتبار سے آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے نبی نے پھر فرمایا کہ کچھ اور بھی اظہار کرے تو انصار صحابہ، یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ مہاجرین میں سے تھے۔ اللہ کے نبی کی خواہش تھی کہ کچھ انصار میں سے بھی کھڑے ہو اور وہ بھی تائید کا اعلان کرے، تو حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم آپ کے ہاتھ پر ایمان لائے ہیں اور ہم اپنی زندگی کو آپ کے حوالے کر دیے ہیں، ہم ان لوگوں کی طرح نہیں کہ جس طرح موسیٰ کے ماننے والوں نے موسیٰ سے کہا تھا کہ اذهب انت وربك فقاتلا اننا هنا قاعدون، کہ موسیٰ تم جاؤ اور تمہارا رب جائے اور قوم عمالقہ سے لڑے، ہم لڑیں گے نہیں، ہم تو یہیں پر بیٹھے رہیں گے، ہم کو بس فتوحات مل جائے، کامیابی مل جائے، مال غنیمت مل جائے، ہم وہ لوگ نہیں ہیں بلکہ ہم وہ لوگ ہیں کہ آپ جو کرنے کو کہیں گے ہم اپنی جان آپ کے حوالے کر دیں گے اور آپ کے اوپر نشاور کر دیں گے۔ اس کے بعد حضرت دوسرے صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی اگر آپ ہم کو پہاڑ کی چوٹی سے چھلانگ لگانے کو کہیں گے تو ہم پہاڑ کی چوٹی سے کود جائیں گے، آپ سمندروں میں چھلانگ لگانے کو کہیں گے تو ہم سمندروں میں چھلانگ لگا دیں گے، ہم نے آپ کی اطاعت کا وعدہ کیا ہے، اپنی زندگی کے آخری سانس تک اس وعدے کو پورا کریں گے اور آپ کی حفاظت کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کے اس شوق کو، اس جذبے کو، اس وفاداری کو، اس تائید کو، اس حمایت کو دیکھا تو آپ کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پھر تیار ہو جاؤ، اللہ تم کو کامیابی اور کامیابی عطا کرے گا۔ یہ غزوہ بدر کا پس منظر ہے جو بالکل مختصر انداز میں آپ کے سامنے ذکر کیا گیا۔ اب یہاں پر مسلمان صحابہ کرام تیار ہوئے اور ان کی حالت کیا تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 313 صحابہ کرام کو تیار کیا جو مسلمانوں کی طرف سے لڑنے کے لیے کافروں کے مقابلے میں جانے والے تھے، اور مسلمانوں کی حالت کیا تھی؟ صرف 2 گھوڑے تھے، 70 اونٹ تھے، اور لڑنے کے لیے مکمل تلوار نہیں، نیزے نہیں، ہتھیار نہیں، سامان نہیں، اور ایک سپاہی کو جو پیٹ بھر کر کھانا میسر ہونا چاہیے اس کے لیے وسائل بھی نہیں تھے۔ ایسا عجیب و غریب حال، لیکن ان کا دل اور دل کی گہرائیوں میں اللہ کا یقین اتنا بیٹھا ہوا تھا
کہ وہ آنکھ بند کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جو کہیں گے وہ ہو کر رہے گا۔ چنانچہ اسی ایمان کی پونجی کو لے کر، اسی یقین کے سرمایے کو لے کر اور اسی توکل کی دولت کو لے کر وہ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے۔ روایتوں میں ہے 12 رمضان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلے، بدر کا جو مقام ہے وہاں پر پہنچے اور پڑاؤ ڈالا۔ اس کے بعد صحابہ کرام کی حالت یہ تھی کہ صرف 2 گھوڑے ہیں، 70 اونٹ ہے اور 313 لوگ ہیں۔ ایک اونٹ پر 3 صحابہ باری باری بیٹھا کرتے۔ خود اللہ کے نبی جس اونٹ پر سوار تھے اس میں بھی 2 صحابہ بیٹھے ہوتے اور اس طرح باری باری وہ لوگ اس سفر کو انہوں نے کاٹا اور راستے کو طے کیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان تک پہنچ گئے، دوسری طرف ابو جہل تھا۔ ابو جہل نے 1000 کی فوج کو تیار کیا، 1000 کے لشکر کو تیار کیا، کھانے کا سامان انتہائی اور جانوروں کا انتظام کیا تاکہ ان کو ذبح کر کے فوجیوں کو کھلایا جائے، لڑنے والوں کو کھلایا جائے۔ گانے والیوں کو تیار کیا جو گانے گا گا کر، اشعار پڑھ پڑھ کر ان کے حوصلوں کو بڑھا سکے۔ مکمل ہتھیار سے لیس اور قوت و طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ناپاک اور مذموم ارادہ ظاہر دل میں یہ لے کر نکلا تھا کہ اب ہم جا کر مدینے سے مسلمانوں کا صفایا کر دیں گے۔ یہ ظالموں کی تدبیریں تھی اور کائنات کے رب پروردگار عالم کا ایک الگ منصوبہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے سامنے اور قیامت تک آنے والے ایمان والوں کو بتانا چاہتا تھا کہ کمزور لوگ تھے لیکن ان کا ایمان پختہ اور مضبوط تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے کیسے دنیا کی کایا پلٹے گا، کیسے دنیا کا نظام بدلے گا، کیسے غرور کو، تکبر کو خاک میں ملائے گا، کیسے بڑے بڑے لوگوں کی شان و شوکت کو، دبدبے کو اللہ ختم کرے گا۔ اس انداز میں ایک منصوبہ ایک طرف دشمن بنا رہا ہے اور دوسری طرف مسلمانوں کے پاس کیا تھا؟ وہ اللہ کے نبی کی صبر کی تلقین، جنت کی بشارت، کامیابی کے وعدے اللہ کے نبی یہ دے رہے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کو میدان بدر میں ایک خیمہ بنایا گیا، کھجور کے درختوں سے چھپر بنایا گیا تاکہ اللہ کے نبی وہاں پر بیٹھے آرام کرے، اور اونچائی پر بلندی پر خیمہ بنایا گیا تاکہ وہاں سے پورے میدان کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جائزہ لے سکے اور میدان پہ نظر رکھ سکے۔ اور اللہ کے نبی کی حالت کیا تھی؟ پوری رات اللہ کے نبی دعا کرتے ہوئے گزارتے، روتے ہوئے گزارتے۔ سید البشر، خلاصہ کائنات، سارے نبیوں کے سردار، انبیاء کے تاجدار، جن کی حالت یہ ہے کہ ایک طرف دشمن مسلمانوں کو، اپنے ساتھیوں کو ہمت دلا رہے، کامیابی کی بشارتیں سنا رہے، اللہ سے ہونے کا یقین بتا رہے، اور دوسری طرف ان کی حالت یہ ہے کہ خیمے میں پڑے ہوئے ہیں، چھپر میں پڑے ہوئے ہیں اور پوری رات اللہ کے سامنے روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، آوازاری کرتے ہوئے، کامیابی کے لیے اللہ سے مانگتے ہوئے انہوں نے پوری رات گزاری۔ یہاں تک اللہ کے نبی کے بارے میں ہے کہ رونے میں اور اللہ سے مانگنے میں اتنے بے خود ہو گئے تھے اور اتنے متوجہ ہو گئے تھے کہ آپ کے جسم مبارک پر جو چادر تھی وہ چادر نیچے اتر جاتی اور اللہ کے نبی کو احساس تک نہیں ہوتا۔ جب یہ روزانہ کا معمول دیکھتے، سیدنا صدیق اکبر جو آپ کے خیمے کا پہرا دیتے اور خیمے کے باہر نگرانی کرتے، انہوں نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اللہ کے نبی بس کیجیے، کتنا روگے، اللہ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ کو ناکام نہیں کرے گا، اللہ کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی آنسوؤں کو پوچھتے ہوئے صحابہ کو بشارت دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو کامیاب کرے گا۔ پھر صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ہم کو لے کر بدر کے مقام پر ان جگہوں کو بتایا جہاں پر عتبہ مرے گا، جہاں پر شیبہ مرے گا، جہاں ابو جہل مارا جائے گا اور سرداران قریش مارے جائیں گے اور دشمن جہاں جہاں مارے جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے جگہوں کے بارے میں بتایا کہ کل میدان جنگ جب قائم ہوگا تو فلاں یہاں پر مارا جائے گا اور یہاں قتل کیا جائے گا۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، سب سے بڑا سرمایہ، سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی پونجی، سب سے بڑے ہتھیار ایک مسلمان کے پاس وہ اللہ سے لو لگانا ہے، وہ اللہ سے مانگنا ہے۔ ہر مشکل حالات میں راستہ دکھانے والا، ہر پریشانی کو دور کرنے والا، ہر صدموں کو ہٹانے والا، ہر غم کو ہلکا کرنے والا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ سے مانگنے والے بنے، اللہ سے دعا کرنے والے بنے۔ میں نے شروع میں جو کہا تھا کہ یہ جو وبا چل رہی ہے، اس وبا سے متعلق 3 باتیں آپ کے سامنے ذکر کرنی ہے۔ ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ ان حالات میں ہم میں سے ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے ہم دعاؤں کا اہتمام کرنے والے بنے، مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنے والے بنے۔ وہ مبارک دعائیں جو ہمارے آقا کی زبان مبارک سے نکلی ہے، ان دعاؤں کی تاثیر دنیا میں سب سے بڑی تاثیر ہے، سب سے بڑا انقلابی اثر رکھنے والی ہے۔ ہم دعائیں نہیں کرتے، ہم مانگتے نہیں ہیں، ہماری دعائیں کیا ہے؟ میں اور آپ جائزہ لے کر دیکھیں، فرض پڑھنے کے بعد یا سنتیں پڑھنے کے بعد ہم کتنی دیر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں۔ دعا مانگتے نہیں ہیں، ہم دعا کے چند الفاظ پڑھ لیتے ہیں
رٹے ہوئے جملے اپنی زبانوں سے نکال کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے دعا کر دی ہے. اور اللہ کے نبی جو سارے نبیوں کے سردار ہیں ان کی حالت یہ ہے کہ وہ اتنے الہا کے ساتھ، اتنی آہوزاری کے ساتھ، اتنے التفات کے ساتھ، اتنی توجہ کے ساتھ بدر کے میدان میں دعا کر رہے ہیں کہ جس میں مبارک سے چادر نکل جا رہی ہے اور چادر اتر جا رہی ہے، لیکن اللہ کے نبی کو احساس نہیں ہے. اس قدر اہتمام کے ساتھ، اس قدر فکر کے ساتھ جب بندہ مانگتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حالات کو دور کرتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دوائی کا انتظام ہو جائے، گولیوں کا انتظام ہو جائے، بس کافی ہو جائے گا. یہ ایک ظاہری سبب ہے جس کو اختیار کرنا ہے، علاج کرانا، احتیاط کرنا، ہر چیز سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرنا. لیکن ایک مسلمان کا یقین ہے کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض. اللہ نے 20 پارے کے پہلے رکوع میں فرمایا کہ کون ہے جو کسی مشکل کی دعا کو سنتا ہے، اس کی پکار کو سنتا ہے، اس کی تکلیف کو ہٹاتا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار سنتا ہوں. اللہ نے فرمایا کہ اے نبی جب میرے بندے آپ سے پوچھے کہ تمہارا رب کہاں ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو آپ میرے بندوں کو کہہ دینا میں ان کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں. جب وہ مجھے پکاریں گے تو میں پکار سنتا ہوں. روایتوں میں اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندہ مانگتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، جو بندہ مانگتا نہیں ہے اللہ اس سے محبت نہیں کرتا. مانگنا یہ عاجزی کی علامت ہے، مانگنا یہ بندگی کی علامت ہے، مانگنا یہ فروتنی کی علامت ہے، مانگنا اپنی کمزوری کا اعتراف کرنا ہے. اور دینے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگوں تم سارے کے سارے محتاج ہو، اللہ بے نیاز ہے. تم مانگو گے تو اللہ دے گا، تم نہیں مانگو گے تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ اور مانگنے والوں کو پیدا کرے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر ایک پیغام امت کو یہ بھی دیا کہ تم ایک طرف اگر اپنی صفوں کو درست کر رہے ہو، اپنے فوجیوں کے اندر ایک ہمت بڑھا رہے ہو، دشمن کے ساتھ ٹھہرنے کا حوصلہ دلا رہے ہو، تو دوسری طرف تمہاری یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ تمہارا پورا دن اللہ کی طرف متوجہ ہو. تم ہر حال میں اللہ سے مانگو، تم اپنے ظاہر پہ بھروسہ کر کے خاموش مت بیٹھو کہ میرے پاس لڑنے والے لوگ ہیں، میرے پاس مقابلہ کرنے کی چیزیں ہیں، میرے پاس پیسہ ہے، میرے پاس دولت ہے. آج آپ کو معلوم ہونا چاہیے پیسہ اور دولت لے کر بھی لوگ مر رہے ہیں، جن کو دواخانوں میں بیڈ نہیں مل رہی، جن کو صحیح علاج نہیں مل رہا، جن کو صحیح آکسیجن نہیں مل رہا. پیسے بھی ہے، دولت بھی ہے، لیکن کہیں کوئی لینے والا نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ تمہارا تعلق اللہ سے ہونا چاہیے. اللہ سے اگر تم مانگو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری پکار کو سنے گا اور قبول کرے گا. تو بہرحال غزوہ بدر کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگنے کا خاص اہتمام فرمایا. اس کے بعد واقعہ بہت زیادہ تفصیلی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہمت دلائی، حوصلہ دلایا اور دوسری طرف بتا دیا کہ دشمن کو کیسے ناکامی ملے گی. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر فرمایا کہ جس وقت صحابہ کرام کمزور تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد کی. پہلے 1000، اس کے بعد 3000، اس کے بعد 5000 فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ بدر میں اتارا اور غزوہ بدر میں اتار کر دشمنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناکام و نامراد فرمایا. آج سے 1400 سال پہلے یہ غزوہ بدر پیش آیا، لیکن قیامت کی صبح تک انسانوں کو اس غزوے کے اندر بے شمار پیغامات ہیں، بے شمار سبق ہے، بے شمار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایتیں دی ہے. اسی غزوہ بدر کے اندر وہ واقعہ بھی پیش آیا کہ سیدنا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب فوجیوں کی صفیں بنائی جا رہی تھی تو میں اپنے صف میں کھڑا ہوا تھا. ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرے بازو کوئی طاقتور نوجوان کھڑا رہے تاکہ مشکل وقت میں وہ میری طرف سے دفاع کر سکے، میری طرف سے لڑ سکے. میرے دل میں بھی یہی خیال اور احساس تھا. جب میں نے اپنی دائیں طرف دیکھا تو ایک کمر بالکل چھوٹا بچہ کھڑا ہوا ہے، جب بائیں طرف دیکھا تو میرے بازو کو بھی چھوٹا بچہ کھڑا ہوا ہے. میں دل میں سوچ رہا تھا کہ اگر مشکل وقت جنگ کے میدان میں پڑ گیا تو یہ بچے میری کیا مدد کریں گے. تو یہ میں سوچ رہا تھا. عبدالرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ اسی درمیان دائیں طرف کے بچے نے کان میں مجھ سے پوچھا کہ چچا جان ابو جہل کہاں ہے، ابو جہل کون ہے؟ تو میں نے کہا کہ بیٹا تمہیں ابو جہل سے کیا مطلب، وہ تو بڑا سردار ہے، بڑی فوج کے درمیان، بڑی حفاظت کے دستے کے درمیان رہے گا، تم اس کو دیکھ کر کیا کرو گے؟ تو اس بچے نے کہا کہ میں نے سنا ہے وہ میرے نبی کی گستاخی کرتا ہے، وہ میرے نبی کو تکلیفیں پہنچاتا ہے. میں نے یہ ارادہ کر کے اپنے گھر سے نکلا ہوں کہ یا تو میں زندہ رہوں گا یا وہ زندہ رہے گا، میں اس کو جان سے مار کر یہاں سے جاؤں گا. دائیں طرف کے بچے نے مجھ سے کان میں پوچھا
اسی درمیان بائیں طرف کے بچے نے بھی یہی مجھ سے بات پوچھی کہ چچا جان ابو جہل کہاں ہے؟ تو اس سے میں نے وہی سوال کیا، اس نے بھی وہی جواب دیا کہ میں اس نیت سے اپنے گھر سے نکلا ہوں کہ میں آج ابو جہل کا صفایا کروں گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ اسی درمیان مجھے ابو جہل سامنے نظر آیا۔ میں نے بچوں سے کہا کہ بیٹا جس کے بارے میں تم پوچھ رہے تھے لوگوں سامنے ابو جہل کھڑا ہوا ہے جو اپنی موت کو صحیح کرا رہا ہے، ان کی سب کچھ کر رہا ہے۔ وہ فرماتے ہیں میرا اتنا کہنا تھا کہ یہ جو چھوٹے کم عمر بچے جس طرح چیل اپنے شکار پر پنجہ مارتی ہے، ان بچوں نے ابو جہل پر حملہ کیا۔ وہ گھوڑے پر تھا، وہ گھوڑے سے نیچے گر گیا، اس کے پیر کو ان لوگوں نے کاٹ دیا، یہاں تک کہ بچوں کے ہاتھ زخمی ہو گئے۔ اس کی حالت میں ابو جہل پڑا رہا، پوری جنگ ختم ہو گئی۔ آخر میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کون ہے جو ابو جہل کے بارے میں ان کو خبر لا کر دے؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں گیا، میں نے لاشوں میں ڈھونڈا تو ابو جہل مجھے نظر آیا کہ جس کے اندر تھوڑی سی سانس چل رہی تھی اور زندگی کی تھوڑی رمق باقی تھی۔ میں اس کے اوپر جا کر بیٹھ گیا، اس نے آنکھیں کھولی اور پوچھا کون ہے؟ تو میں نے عبداللہ بن مسعود نے کہا میں عبداللہ بن مسعود ہوں۔ اس نے کہا کہ آپ کو بڑی اونچی جگہ پر بیٹھ گیا، وہ مرنے والا ہے لیکن تکبر گھمنڈ غرور اتنا بھرا ہوا ہے، اس وقت بھی کہہ رہا کہ تم ایک سردار کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ ابو جہل نے پوچھا کہ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ اس نے عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ میں تیرا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ دیکھیے تکبر گھمنڈ کتنا اس کے اندر چور چور بھرا ہوا تھا۔ ابو جہل نے کہا کہ ٹھیک ہے، آج بکری چرانے والے کو اتنا اونچا مقام مل گیا، ایک سردار کی گردن جدا کرنے کے لیے آیا ہے، لیکن یاد رکھ میری گردن شانوں سے الگ کرنا، تاکہ جب گرد کٹے ہوئے سر رکھے جائیں تو میرا سر سب سے اونچا ہونا چاہیے، میرا سر سب سے اونچا دکھائی دینا چاہیے۔ ایک سردار کا سر کتنا اونچا ہوتا ہے۔ جو تکبر کرتے ہیں، جو گھمنڈ کرتے ہیں، جو اتراتے ہیں، وہ ابو جہل کے لوگ ہوتے ہیں۔ جو تواضع کرتے ہیں، جو عاجزی کرتے ہیں، وہ محمد رسول اللہ کے ماننے والے ہوتے ہیں۔ ابو جہل نے دنیا میں تکبر کو بتایا اور اللہ کے نبی نے عاجزی کو، خروگینی کو، جھکنے کو، تواضع اختیار کرنے کو بتایا۔ تو میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 313 صحابہ کرام کو 1000 کے لشکر جرار پر اور طاقتور فوج پر کامیابی اور کامرانی عطا فرما دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جو سردار مکے سے نکلے تھے دھوم دھام سے اور ناپاک ارادوں کو لے کر، ان کے 70 بڑے بڑے لوگ مارے گئے، 70 بڑے بڑے لوگ قیدی بنا لیے گئے۔ اور اس سے بڑا ایک تفصیلی لمبا واقعہ ہے۔ آج کی تاریخ 17 رمضان ہے اور آج کل جمعہ کا دن ہے۔ 17 رمضان کو جمعہ کے دن ہی 1400 سال پہلے غزوہ بدر کا تاریخی اور ایمان افروز واقعہ پیش آیا تھا، جو مجھ کو اور آپ کو ہر ایک کو سبق دیتا ہے کہ تم اپنے ایمان کو مضبوط کرو، تمہارا ایمان مضبوط ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو ہر میدان میں ہر موڑ پر کامیابی دے گا، تقویٰ ہوگا، اللہ کا ڈر اور خوف ہوگا، اللہ کی شریعت پہ چلنے کا مزاج ہوگا، اللہ سے ہونے کا یقین ہوگا، کامیابی کے دروازے اللہ کھولے گا، فتح اللہ عطا کرے گا۔ جب یہ یقین ہوگا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ راستے بناتا ہے، اور جہاں یقین ختم ہو گیا تو آپ دیکھ لیجئے بڑی بڑی طاقتیں تھیں مسلمانوں کی، بڑی بڑی قوتیں تھیں مسلمانوں کی، لیکن ان کا لوگ و دبدبہ ختم ہو گیا۔ یہ صحابہ کرام جب تک دنیا میں زندہ رہے پوری طاقتیں ان کے نام سے کعبہ کرتی تھی۔ اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ ان کے دل میں اللہ کا ڈر تھا، اللہ نے ان کے ڈر کو پوری مخلوق کے دلوں میں بٹھا دیا تھا۔ وہ اللہ کے حکم کو نافذ کرنے کے لیے، اللہ کی شریعت کو زندہ کرنے کے لیے، اللہ کے احکامات کو دنیا میں چلانے کے لیے دنیا میں آئے تھے، اور انہوں نے اپنی آخری سانس تک اسی کام کو انجام دیا۔ اللہ نے ہر قدم پر ان کی مدد فرمائی، ان کی نصرت فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے کامیابی کے دروازے کھولتے گئے۔ یہ وعدہ اللہ نے قیامت تک آنے والے انسانوں سے فرمایا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ویسا ایمان، ویسا یقین، ویسی اطاعت، ویسی فرمانبرداری والا مزاج اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ صحابہ غزوہ بدر کے صحابہ کی بھی فضیلتیں ہیں اور بے شمار فضیلتیں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہے۔ صحابہ کرام کی جو خوبی ذکر کی گئی وہ یہ تھی کہ وہ تقوی والے تھے۔ روزے کی خوبی ذکر کی گئی، تقویٰ، ہر چیز آپ جا کر دیکھیں گے تو آپ کو جڑ نظر آئے گی کہ روزہ اس واسطے رکھایا جا رہا ہے تقویٰ حاصل ہو جائے، قرآن کا اثر ان پر زیادہ ہوتا ہے، جو تقوی والے ہوں گے کامیابی ان کو ملتی ہے، جو تقوی والے ہوں گے۔ ہر جگہ یہ حکم دیا گیا کہ تم اللہ سے ڈرنے والے بنو۔ تو میں نے یہ غزوہ بدر کا ایک مختصر سا تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام صحابہ کرام کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آخر میں ہمارے علماء کرام کی جانب سے یہ اپیل کی گئی ہے کہ ان حالات میں جو حالات چل رہے ہیں وبا کے، پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہے احتیاط۔ جو ہم کو
گائیڈ لائن دی گئی ہے یا جو ہدایتیں دی جا رہی ہے حکومت کی جانب سے، ہم احتیاط کریں، چاہے وہ ماسک کا استعمال ہو باہر کہیں پر بھی، یا ڈسٹینس کا ڈسٹینس مینٹین کرنا ہو اس کو ہم کریں، تاکہ حفاظت کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ زندگی اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اس کی حفاظت کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک ذمہ دار کو اس کا مکلف بنایا ہے کہ تو اپنی زندگی کی حفاظت کرے۔ پہلا کام حفاظت کی جو تدبیریں ہیں ان کو اختیار کرنا۔ دوسرا کام ڈرنے اور خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ڈر رہے ہیں، خوف کھا رہے کہ بخار آ گیا، کیا ہوتا؟ کچھ نہیں ہوتا۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، جس کا جب وقت مقرر ہے اسی وقت وقت مقرر آ کر رہے گا، اس سے پہلے کوئی نہیں مرے گا۔ ظاہری حالات آ سکتے ہیں، کوئی ذریعہ بن جا سکتا ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن ڈر کر مر جانا جیسے ایک تجزیہ یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت سے لوگ جو بیمار ہو رہے ہیں یا ان کی بیماری کا لیول بڑھ رہا ہے، اس کی وجہ یہ کہ لوگ خوف کھا رہے ہیں، ڈر جا رہے، پریشان ہو جا رہے۔ ہمیں ڈرنے کی خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ زندگی کا مالک اللہ ہے، اللہ نے بھیجا ہے، وہی ہماری زندگی کی حفاظت کرنے والا ہے۔ جب اللہ کو منظور ہوگا وہ بلائے گا۔ باقی اہتمام کرنا، حفاظت کو اختیار کرنا، احتیاط کرنا، تدبیروں کو عمل میں لانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جب ڈر نکل جائے گا تو آدمی بے خوف ہو، بے خطر ہوگا، پھر وہ عبادت کو بھی انجام دے گا، اعمال کو بھی انجام دے گا، ہر چیز میں اس کا دل لگے گا، اور پھر وہ اس کے ڈر کے نتیجے میں بیماری بڑھے گی نہیں۔ تیسری اور اہم چیز جو میں نے درمیان میں ذکر کی وہ یہ ہے دعاؤں کا اہتمام۔ مصنوع دعائیں ہیں، جیسے ایک دعا یہ ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ انتہائی جامع ترین دعا ہے، صبح 3 مرتبہ، شام 3 مرتبہ۔ اسی طرح ایک اہم ترین دعا ہے اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ یہ دعا ہے، صبح پڑھے، شام پڑھے، ہم بھی پڑھے، اپنے گھر والوں کو بھی پڑھائے۔ دعا کی چھوٹی چھوٹی کتابیں اگر آپ خرید نہیں سکتے تو PDF پر مل جاتی ہے، حفاظت نام کی کتابیں چھوٹی، جو رومن میں بھی آپ کو PDF مل جاتی ہے، جو دینیات جو شعبہ ہے ان کی طرف سے چھپا ہوا ہے، آپ اس کو رکھیں، پڑھیں، پڑھنے کا معمول بنائیں۔ پھر اس کے بعد دعا بھی کریں کہ اللہ آپ حفاظت کرنے والے ہیں، آپ بچانے والے ہیں، مجھ کو بچائیے، ہر ایک کو بچائیے۔ ہم یہ نہیں کرتے بس تذکرے کرنے کہتے ہیں کسی طرح بچ جائے۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ 3 کام کرنا ہے، احتیاط پر عمل کرنا، خوف اور ڈر سے بچنا، اور تیسری چیز مصنوع دعاؤں کا کثرت کے ساتھ اہتمام کرنا۔ اللہ کے نبی نے ہم کو لاوارث نہیں چھوڑا، ہر موقع پر کے لیے اللہ کے نبی نے دعائیں سکھائی ہے، بتائی ہے، اور وہ دعائیں انتہائی جامع ہوتی ہے، اثر رکھنے والی ہوتی ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سے فائدے رکھے ہیں ان چیزوں میں